السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ممبران، آج ہم سبق نمبر 1 کی لائن نمبر 3 سے سبق پڑھیں گے، یاد کریں گے، سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہر حرف کے مخارج بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ زا، اس کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سیٹی کی طرح تیز آواز کو صفیر کہتے ہیں، یعنی سیٹی کی طرح تیز آواز۔ زا کا جو مخرج ہے یہ ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ زبان کی نوک جب ہم دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے آہستہ سے لگائیں گے تو ہمارا زا یہ بالکل صحیح طریقے سے ادا ہوگا، اور اس کو ہم نے سختی کے ساتھ باریک پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر میرے ساتھ کوشش کیجئے۔ زا زا زا۔ آگے ہے سین، یہ بھی سیم اسی کا وہی مخرج ہے۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، جب ہم زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگائیں گے تو حرف سین صحیح طریقے سے ادا ہوگا، یعنی مخرج سے ادا ہوگا، اور اس میں باریک سیٹی کی آواز آتی ہے۔ اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے اور باریک سیٹی کی آواز اس میں آئے گی۔ آئیے مل کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرا ساتھ دیجئے۔ سین، اور اسے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین سین۔ آگے ہے شین، یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ہونے والا حرف ہے۔ اس کو ادا کرتے ہوئے منہ کے اندر خلا بنے گی، یعنی ہوا سی پیدا ہوگی، تو یہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ زبان کے درمیان اور تالو کا درمیانی حصہ اس کا مخرج ہے، یعنی ادا ہونے کی جگہ ہے جہاں سے اس کی آواز نکلتی ہے۔ آئیے پڑھیے۔ شین شین شین۔ آگے ہے صاد، یہ بھی زبان کے درمیان اس کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ زبان کی جو نوک ہے یہ دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہم لگائیں گے تو زا بالکل صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ آئیے اس کی بھی پریکٹس کریں۔ صاد صاد، اس کو بھی موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ یہ بھی حروف مستعلیہ ہے تو اس کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے کوشش کیجئے۔ صاد صاد۔ آگے ضاد، ضاد کا جو مخرج ہے یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے دائیں سے یا بائیں سے جدھر سے آسانی ہو ادا کرنے والے کو وہ ادھر سے ہی ادا کر سکتا ہے۔ زبان کی کروٹ یعنی سائڈوں کو کروٹ کہا جاتا ہے، تو زبان کی کروٹ اور اوپر کی جو داڑیں ہیں دونوں سائڈ کی، چاہے سیدھے طرف لگا لیں یا الٹی طرف، جس طرح سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کو ادا کیجئے۔ ضاد ضاد ضاد۔ یہ آج کا سبق نمبر 1 اور اس کی لائن نمبر 3 مکمل ہوئی۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ ہم سے رابطے میں رہیے اور اپنا سبق سناتے رہیے، اور اپنے کومنٹ جو ہے وہ گروپ میں کومنٹ میں لازمی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔